شروع کی اور اسلام کو فروغ دینا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکے والوں محمد کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے تم لوگوں کی؟ جمع کر لیا اللہ کے رسول نے ایک مقام پر اور پوچھ رہے ہیں نبی تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اہل مکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں، پیغمبر آپ امانت دار ہیں اور سچے ہیں، ہم جو امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کبھی جھوٹ بولتے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں پایا نہیں، آپ امین اور صادق ہیں۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اعلان کر دوں کہ باہر کی پشت سے کوئی آ رہا ہے تو کیا اس بات کو مان جاؤ گے؟ سرکار آپ کو جھوٹ بولتے ہم نے 40 سالہ پیریڈ میں پایا ہی نہیں تو ہم یقیناً مان جائیں گے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک مانو تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ آج میرے رسول نے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کر دیا۔ محترم سامعین کرام توجہ کیجیے ذرا سا، یہ معمولی اعلان نہ تھا جہاں گھر گھر معبود بنے بیٹھے ہوں، گیہوں آٹا جو کھجور ستو کو مکے کے لوگ خدا مان رہے ہوں، یعنی جہاں بندوں سے زیادہ باطل معبودوں کی تعداد ہو اور ضرورت پڑنے پر اسی آٹا کو خدا مانتے تھے اور ضرورت پڑی تو روٹی بنا کے خدا ہی کو کھا لے۔ اس قدر ماحول ناپاک خدا کے ماننے کا تھا، اس عالم میں میرا پیغمبر کہہ رہا ہے اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ یہ اعلان سننا تھا کہ جنگ کے لالے پڑ گئے، گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، متمول سردار قتل کا بیڑا اٹھانے لگے، نبی کے خلاف تحریکیں چلنے لگی، آندولن چھیڑ دیا گیا، کوئی پیغمبر کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، نبی کرام میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، مگر میرے نبی کی زبان سے جاری ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محترم سامعین کرام یہ تبلیغ کا سسٹم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا، تو آپ جانتے ہیں آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام طاقت و قوت سے پھیلا ہے۔ آپ پڑھیے اور علماء کی صحبتیں اختیار کیجیے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا اسلام طاقت سے اور تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تو پیارے مصطفیٰ کے پیار سے پھیلا ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ چار دنیا میں ایسی چیزیں ہیں، چار طبقے ایسے ہیں جن کو اپنا عقیدت مند نہیں بنایا جا سکتا، کوئی اپنی بیوی کو عقیدت مند نہیں بنا سکتا، اگر بیوی کے سامنے تلوار نہیں تو رکھ دو مگر وہ اپنی ہی چلائے گی۔ بولو بیوی کو اپنی عظمتیں نہیں منوائی جا سکتی، بیوی جو کسی کی عقیدت مند نہیں ہوتی۔ آپ کو اتنا خاموش ہے لگتا ہے سب کی بیویاں بہت عقیدت مند ہیں۔ آپ ایک بات بتائیے آپ کے گھر میں جب علماء آتے ہیں امام آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کتنا استقبال کرتے ہیں؟ آئیے امام صاحب، آئیے عبد الرشید صاحب، آئیے مولانا پرویز صاحب، آئیے مولانا محمد احمد صاحب تشریف لائیے، بڑا احسان کیا، بڑا کرم فرمایا، آئیے مبارک قدم رکھ دیجیے۔ بولتے ہو نہیں بولتے ہو؟ لیکن ایک بات بتاؤ کبھی جب آپ اپنے گھر جاتے ہو تو کبھی بیوی بولی آئیے آپ کی بات کرو، میں آپ کا بڑا احسان کر رہی ہوں، آئیے جلدی سے مبارک قدم رکھ دیجیے۔ کبھی بیوی بولی، بیوی کی نظر میں تو شوہر شوہر ہوتا ہے۔ بولو اسی طرح بچے بڑوں کے عقیدت مند نہیں ہوتے ہیں، جو بچے پیچھے ہوں گے سلام ہوگا تو سب سے آگے آ جائیں گے، اب انکوائری کروائے وہاں سے راستے سے انکوائری ٹانگوں کے اندر سے، کیونکہ بچوں کے بڑوں سے عقیدت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دوست اپنے دوست کا کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا، کلاس فیلر اپنے ساتھی کا کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا۔ اگر آپ IPS بن جائیں تو آپ کا جب ساتھی ملے گا نا تو گاؤں میں باہر ڈال دے گا، کیسے ہو کس طرح آپ کو خراب لگے گا۔ اگر میری پوسٹ نہیں سمجھ لیا میں ضلع ادھیکار ہوں، مگر اپنی ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوتا ہے۔ بولو اسی طرح انڈیا میں نوکر عربوں میں غلام، نوکر کبھی مالک کا عقیدت مند نہیں ہوتا، بڑے ادب سے ہاتھ پانے کھڑا ہے، جی سر یس سر ہاں سر، اور اندر ہی اندر اڑ رہا ہے کہ 6 بج گیا ہے چھوڑے گا کب؟ نوکر کو کبھی مالک سے عقیدت نہیں ہوتی، غلام ہو بولو آپ مان جاؤ۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ ہمیں سماج کے یہ 4 طبقے جن سے اپنی عظمتیں نہیں منوائی جا سکتی، مگر قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر جس پیغمبر نے اپنے دوست ابو بکر سے کلمہ پڑھوایا، اپنی بیوی خدیجہ سے کلمہ پڑھوایا، حضرت علی کی عمر 8 سال ہے ان سے کلمہ پڑھوایا، حضرت زید غلام ابن حارثہ ان سے کلمہ پڑھوایا، غلام ہے حضرت زید ان سے کلمہ پڑھوایا، تو پتہ چلا جو کسی کا عقیدت مند
वो भी रहमतुल लिल आलमीन की तरफ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तबलीग का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। जरा आप तवज्जो तो फरमाइए और अपने ज़हन पर इस बात को अच्छी तरीके से उतारिए। पूरा मक्का दुश्मनी के कगार पर खड़ा हुआ है। लोगों ने आपस में मशवरा किया, कहा इस्लाम ऐसे नहीं रुकेगा, पैगंबर की तबलीग ऐसे नहीं रुकेगी। ऐसा करो, नबी का सोशल बाइकाट करो, समाजी बाइकाट करो। और समाजी बाइकाट का प्रोग्राम बनाया तो बाकायदा एक तहरीर लिखी गई और तहरीर लिख करके उसको काबे की छत पर लटका दिया किन दुश्मनों ने। और उसमें लिखा क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 3 साल तक के लिए आपका समाजी बाइकाट कर रहे हैं। हमारी मौत जिंदगी में आप शरीक ना हो, आपकी मौत जिंदगी में हम शरीक नहीं हो सकते। अल्लाह का नबी शेर अबी तालिब की घाटी में चंद सहाबा को लेकर के चला गया। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। अल्लाह अकबर। जब तक खाने पीने का सामान रहा घाटी के अंदर रहे, उसके बाद जब सामान खत्म हो गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा जाओ मार्केट जाओ और खाने पीने का सामान खरीद लाओ। सहाबा पहुंचे तो जानते हो इन काफिरों ने दुश्मनी की हदें तोड़ दी। मार्केट में जितना गल्ला था उसका रेट बढ़ा के खरीद लिया ताकि मुसलमान उसे खरीदने न पाए। साहबी वापस आए, या रसूल अल्लाह मार्केट में तो कोई सामान नहीं है, सब खरीदा जा चुका है। हवालत ये है, पेड़ पर पत्थर बने हुए हैं, बच्चों के घोड़ों पर पकड़ियां पड़ी हुई हैं, गुलकुम सूख गए हैं, कांटे की तरीके से खुश्क हो गए हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते, अच्छा सहाबा अब बताओ, जब खाने पीने का सामान भी नहीं आ सकता तो तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है? सारे सहाबा ने एक जुबान होकर के कहा, या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने मुस्तफा न छोड़ें। अपने गैब के जलवे दिखाने लगे और नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मक्के वालों, जिस कागज को तुमने काबे की छत पर लटकाया था उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया। हंगामा मच गया मक्के में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर है और खबर कहां की दे रहे हैं, काबे की। और सिर्फ काबे की नहीं, एक कागज की देख रहे हैं। और सिर्फ कागज की नहीं, कागज के अंदर लिखा क्या है मुस्तफा को बता रहे हैं। लोगों का जाने दो, ये रसूल तो ऐसे ही छुपी हुई बातों की बात बताया करते हैं। मगर अबू जहल बड़ा सियाना था, उसने कहा, अरे सुनो, उतार कर देख लो, अगर वाकई सारे हुरूफ दीमक चाह रही है तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं चाहती है तो उसी घाटी के अंदर इनको रहने दो। अबू जहल समझ रहा था कि कहाँ ये बात सच्ची हो सकती है, आज तो रुस्वा करने का मुझे मौका हाथ आ जाएगा। अबू जहल बड़ी तैयारी के साथ आया, कहा उतारो कागज, देखो कागज की छत पर क्या लिखा है उसमें। जब सारा कागज उतारा गया और उसे पढ़ा गया तो उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था, अल्लाह का नाम बाकी था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी के अंदर से आए, हज़रात यही तक नहीं, दीन की तबलीग हो रही है मगर इतने मदानी उठाए जा रहे हैं, इतना जुल्म उठाया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमा लिया कि अब मक्के को छोड़ देना चाहिए, मक्के से हिजरत कर जाना चाहिए। अल्लाह ताला का हुक्म हो गया, या महबूब शहर मक्का को छोड़ करके आप हिजरत कर जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर सोए हैं। आप जानते हो इस रात में क्या हो रहा है, सारे कुफार ने प्लान कर दिया है, आज तलवार लेके चलो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दो और इनका सर कलश कर दो। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न जमात होगी, न इस्लाम फैलेगा, न मुसलमान आगे बढ़ेंगे। बड़ी गंदी प्लानिंग की है। और आए तो अल्लाह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। आप जानते हैं दुश्मन कहाँ, दीवारों में खड़े हैं, छतों में खड़े हैं, गलियों में खड़े हैं, तलवारें लेकर के खड़े हैं। अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ, मुस्तफा आप हिजरत कर जाइए। उठे अल्लाह के रसूल बिस्तर पाक से और उठने के बाद अली को बुलाया, अली इधर आओ, सुनो, ये तकिया नबी की, चादर नबी की, चटाई नबी की, चारपाई नबी का, बिस्तर नबी का, और अली तुम भी नबी के, लो अली उस बिस्तर पर सो जाओ, अली बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना और मक्के वालों की अमानतें तकसीम कर देना। एक नबी के लिए मैं तवज्जो चाहता हूं, नबी क्या बता रहा है, अली ये मक्के वाले मुझे नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, मगर अमीन और सादिक मानते हैं, इनकी अमानतें मेरे पास महफूज हैं। अली कदम पकड़े
رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی ہجرت کر کے چلیں گے. نبی فرماتے نہیں علی اگر تم بھی چلے گئے تو مکے والے کہیں گے راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امانتیں لے کر چلے گئے. ارے تم ٹھہرو, قربان جاؤ اس منصف اعظم پر, قربان جاؤ اس وزیر اعظم پر, قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر. جو لوگ نبی کے خون کے پیاسے ہوں, میرا رسول ان کی امانتوں کی واپسی کا انتظام کر رہا ہے. علی لیٹ گئے, توجہ کیجیے ذرا سا, علی لیٹ گئے بستر پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہاتھ میں کنکریاں کیا اور کنکریوں نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور کافروں کی طرف پھینکا, سب اندھے ہو گئے. اور میں اسی لیے تو ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں اتنا پریشان نہ کرو ہندوستان میں. دیکھ لو جب سورہ یاسین نبی نے پڑھا تو سب اندھے ہو گئے. جب سورہ یاسین کا ہی عالم ہے اور اگر پورا قرآن پڑھ کے کنکری پھینکی گئی تو بولو کبھی روشنی بھی واپس نہ آئے گی. آج توجہ کیجیے ذرا سا اور اپنے ذہن میں اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, علی سو گئے بستر نبوت پر. رات کو کچھ حصہ گزرا, کافروں کی باتیں چیخنے لگی, چلو چلو قریب آ گئے بستر کے قریب, چادر اوپر سے پڑی ہوئی ہے, آپس میں مسکرا رہے ہیں. لو آج تو نبی کو بستر پر پا دیا, لو آج تو پیغمبر کو بستر پا دیا, اب تو پیغمبر اسلام کا کام تمام ہوگا, اسلام کی کون بات کرے گا. آئے قریب کھڑے ہو گئے, ایک نے کہا اٹھاؤ تلوار, وار کر دو. دوسرے نے کہا بے وقوف یہ عرب کی بہادری کے خلاف ہے کہ سونے والا سو رہا ہے, ہم تلوار چلا دیں. ارے چادر کٹ دو, شاید وہ تمہارا مقابلہ کرے. وہ انڈیا تو تھا نہیں کہ لائٹ چلی جائے تو بدل بدل میں کٹا اٹھاؤ اور مار دو. بزدلی کی زندگی ہے, کسی کو چھپ کر کے مار دینا یہ بزدلی کی بات ہے. وہ عرب کے لوگ بڑے بہادر تھے, کہا چادر پلٹ دو شاید تمہارا یہ مقابلہ کرے. اور جب چادر پلٹا تو کیا دیکھا کہ نبوت کی چادر میں ولایت سو رہی. چادر نبی کی, چارپائی نبی کی اور سونے والے علی. ایک نے کہا تلوار اٹھاؤ انہیں پہ حملہ کر دو, دوسرے نے کہا علی پہ حملہ کرنا آسان ہے مگر کل قریشیوں کا مقابلہ کون کرے گا, مکے میں دھجیاں بگڑ جائیں گی. اب تب علی سے ایڈریس پوچھ لو کہ اے علی جب چادر نبی کا, چارپائی نبی کی, نبی سوتے تھے, آج نبی کہاں گئے. کہا علی نبی کہاں گئے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے تو گئے ہیں. ہم لوگ تو کھڑے تھے, ہم نے نہیں دیکھا. مولا علی فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا مگر جب اللہ کا نبی گزر رہا تھا تو تمہیں دیکھ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے تھے. اچھا روٹ بتاؤ علی, رسول کس راستے سے گئے. یہی روٹ ہے, یہی راستہ ہے, یہیں سے گئے نبی. علی نے صحیح راستہ بتا دیا. اگر میرا دشمن اگر میرا گھیراؤ کرتے کرتے حاجی ابراہیم صاحب کے پاس آ گئے اور کر کے ارے وہ بتا رہا سے ہاشم اشرفی کہاں, تو جانتے ہیں میں مسجد نبی کریم میں رہوں گا تو یہ مخدوم صاحب کی مسجد میں بتائیں گے. ابھی یہاں کہاں گھوم رہا ہے, وہ تو مخدوم صاحب کی مسجد میں گئے. کیوں, کبھی دشمن کو صحیح پتہ نہیں بتایا جاتا. بولو دشمن کو صحیح ایڈریس نہیں بتایا جاتا. مگر علی کی صداقتوں پہ قربان جاؤ. علی بتا رہے اسی راستے سے گئے, اسی روٹ سے گئے. میں نے کہا علی آپ نے دشمنوں کو صحیح پتہ کیوں دیا تھا. کہا اس لیے دیا تھا تاکہ سراقہ جیسے کو صحیح پتہ مل جائے. اللہ توجہ کیجیے گا. کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا علی رات بھر بستر پہ نیند آئی, چاروں طرف تلواریں تھی, دشمن کھڑے تھے, نیند آئی. علی فرماتے ہیں اس رات تو میں اتنا سویا کہ زندگی میں کبھی سویا ہی نہیں تھا. تب پھر دشمنوں کا خوف نہیں ہے. کہا نہ موت کا تو کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے. اندر والی باہر نہ جانے والے, باہر والی اندر سانس نہ آنے والے, میں مسجد سے نکلنے نہ پاؤں, پھر داخل نہ ہونے پاؤں. موت تو کبھی نہیں آ سکتی ہے. ایک پل بھروسہ نہیں, ایک لمحہ بھروسہ نہیں. اے علی جس موت پر ایک پل بھروسہ نہیں اس پر آپ نے رات بھر بھروسہ کر لیا. کہا جب نبی نے بستر پر لے آیا تھا تو کہا تھا علی صبح اٹھنا. میں سمجھ گیا اب تو اٹھنا ہی ہے, کیونکہ میرا نبی صرف مکے والوں کی امانت نہیں دے رہا بلکہ علی کی موت کی ضمانت لے رہا ہے. علی اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی جب تک مکے والوں کی امانتیں ان تک نہ پہنچا دے. اچھا ایک بات بتاؤ, کسی کو اگر دشمن گھیرے ہو تو بستر پہ نیند آئی, بولو یار ایک پل آنکھ بند ہوگی, چاروں طرف آہٹ محسوس کرو گے. میں کشمیر کے دورے پر گیا
اور ایک پہاڑی کے اوپر جلسہ تھا. رات کو جب سوئے تو آواز آنے لگی گولیاں چلنے کی. میں تو بہت گھبرانے لگا, مگر کشمیریوں کے لیے عام بات تھی. کہا حضرت آرام سے سوئیے, روز سنتے ہیں. بولو کام کے روز سنتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر دشمن گھیرے ہوئے ہو تو کبھی نیند نہیں آ سکتی. بولو مگر قربان جاؤ علی کی کرامت پر اور قربان جاؤ مصطفیٰ کے معجزے پر کہ دشمن جاگ رہا ہے اور علی سو رہے ہیں. دشمن بیدار ہے اور علی سو رہے ہیں. محترم سامعین کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے. غرض کی مختصر یہ, آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اتنا ظلم اٹھایا گیا مکے کی زندگی میں, اتنی زیادتیاں کی گئی, مگر اٹھاؤ قرآن کی آیتیں. کہیں پر اللہ کے رسول نے دشمنوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. توجہ کیجیے گا, تلوار نہیں اٹھایا, بلکہ پوری زندگی مکے میں اللہ کے نبی صابرانہ گزارتے رہے, سب کرتے رہے. لیکن جب مدینہ طیبہ پہنچے اور مدینہ طیبہ کو ایک اسلامی ریاست بنا دیا تو یہ دشمنوں نے وہاں بھی رہنے نہیں دیا. اب تو ان کافروں نے پرانے اسلام کے دشمن یہودیوں کو ملا دیا اور مل کر کے انہوں نے اٹیک کرنا چاہا, جس کا مسئلہ خلاصہ یہ ہوا کہ مارٹر بدر وجود میں آیا. اور یہ پہلی جنگ 17 رمضان المبارک کو ہوئی. لیکن آپ توجہ فرمائیے, مسلمان کتنے ہیں اس جنگ میں؟ 313. کتنے ہیں؟ اور دشمن کتنے ہیں؟ ہزاروں سے اوپر. اور صاحب ایمان کتنے ہیں؟ 313. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دیا مجاہدوں کو, آج ان کے خلاف ہم اترے ہیں. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف لے گئے. ایک جھوپڑی ٹائپ بنائی گئی تھی اللہ کے نبی کے لیے اسی میدان میں, اور اس میدان اس عریش سے نکلے پیغمبر اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا مصطفیٰ نے. بولو محمد سے سبحان اللہ. کیا دعا کر رہا ہے اللہ کے نبی؟ اے اللہ پروردگار عالم, بھیج اپنی مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا. یہ مختصر سے لوگ لے کر کے میں تیری رضا کے لیے میدان میں آیا ہوں. اگر آج یہ مٹا دیے گئے, ختم کر دیے گئے تو تیرا نام کون لے گا؟ اے اللہ تیری عبادت کون کرے گا؟ بھیج دے اپنی مدد, کر دے اپنا پورا وعدہ. اس طرح میرا پیغمبر گریا گزاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ آنکھوں میں آنسو جاری تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر جو چادر ادھر آئی تھی وہ کسک کر کے نیچے آ گئی. حضرت ابوبکر وہاں موجود تھے, انہوں نے چادر اٹھایا اور نبی کے سامنے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ دعا روک دیجیے. پیغمبر دعا روک دیجیے, آپ کے دعا کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. یا رسول اللہ دعا قبول ہوتی ہے, پیغمبر روک لیجیے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے ذرا سا غنودگی کا آیا. اتنے میں پیغمبر نے آنکھ کھول دی, اور آنکھ کھولنے کے بعد نبی فرماتے ہیں ابو بکر مبارک ہو, ابو بکر مبارک ہو, لو وہ جبریل چلے آ رہے ہیں مدد کے لیے, اور ان کے ساتھ میں فرشتے ہیں سفید امامہ سروں پر باندھے ہیں. لو تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل اور فرشتوں کو بھیج دیا. محترم سامعین کرام, اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے اے لوگوں تم آزردہ خاطر نہ ہو, تم شکستہ دل نہ ہو, تم حزن و ملال نہ رکھو, تم ہی کامیاب رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. محبت سے بولو سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. مومن بنو, جانتے ہو اللہ کے لیے عزت ہے, رسول اللہ کے لیے عزت ہے, اور تمام مومنوں کے لیے عزت ہے. اللہ نے عزت کا تمہارے اعلان قرآن میں کیا ہے. مومن بن کر زندگی گزارو, ہر لمحہ عزت کے ساتھ زندگی گزرے گی. آپ توجہ فرمائیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا پورے گراؤنڈ کو, اور دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھے اور دیکھا کہ ابو جہل تل ملا رہا ہے, مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بالکل آنکھوں سے باہر نظر آ رہا ہے. پیغمبر نے دیکھا دشمنوں کی شجاعت کو, آگے بڑھے, اور آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان بدر میں ایک لکیر کھینچا, اور لکیر کھینچ کے نبی فرماتے ہیں ھذا مسرع ابی جہل, مسلمانوں خوشخبری ہو, ابو جہل اسی لکیر پر مارا جائے گا. ھذا مسرع ربیہ, یہ ربیہ کے مرنے کی جگہ ہے. ایک ایک کی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کر رہے ہیں یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا۔ آپ توجہ فرمائیے ذرا سا، یہی ہوا جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو جانتے ہو ابو جہل کو ڈھونڈا جا رہا تھا یہ کہاں ہے، تو ابو جہل اسی لکیر پر آخری سانسیں لے رہا تھا جس لکیر کو مصطفیٰ نے کھینچا تھا۔ اللہ بات تو بہت لوگ آنے والے زمانے کی کرتے ہیں، ایک جوتشی بھی کرتا ہے، ایک نجومی بھی کرتا ہے وہ لوگ، اور موسم وبھاگ بھی یہ باتیں کرتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں بوندا باندی کی سمبھاونا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بوندا باندی ہو، جو کسی ہاتھ پکڑتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہوں تم تو کل مر جاؤ، وہ دوسرے دن پہنچا ملاقات کرتے کہا ابھی مرے نہیں، کہاں مرے یار، ہاتھ دیتا کرو مرنے والی لکیر میں میں کہتا ہوں لکیر دیکھ کر تقدیر کی باتیں کرنے والوں، ستاروں کی گردش پر مقدر کے فیصلے کی بات کرنے والوں، یہ تمہاری باتیں غلط ہو سکتی ہیں مگر قربان جاؤ اس قائدہ رسول پر کہ اگر میرا رسول لکیر کھینچ کر کہہ دے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا تو پوری جنگ میں ابو جہل چاہے جہاں لڑتا رہے، جب مرنے کا ٹائم آئے گا تو اسی لکیر پر آنا پڑے گا۔ اس لکیر کو مصطفیٰ نے کھینچا۔ جب تو شروع ہو گئی، تفصیلی ٹائم نہیں ہے، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شباب پر جنگ کا ماحول تھا، جنگ چالو تھی، اتنے میں جانتے ہو اسی میدان میں دو بچے نکلے، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام موقف ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور آگے بڑھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے، بچوں نے پوچھا چچا آج کہا میں عبد الرحمن ہوں، بچوں تم کیسے یہاں کیسے آئے ہو، دیکھ رہے دشمنوں کے حملے، بچوں یہاں کیسے آ گئے، کہا چچا جان ایک مہربانی کر دیجیے، آپ وہ کیا یہ بتائیے تمام دشمنوں میں ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے، کہا بچوں ابو جہل کو کیا کرو گے، ابو جہل کے پاس پہنچنا اور جانا آسان تھوڑی ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان تھوڑی ہے، کہا نہیں چچا بتا دیجئے ہم اپنی ننھی ننھی تلواروں سے ابو جہل کا قتل کر دیں گے، ابو جہل کو مقابلہ کرو، کہا ہاں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، یہ برداشت نہیں کر سکتے ہمارے نبی کو وہ گالیاں دیتا ہے، اتنی میں نظر پڑی حضرت عبد الرحمن کی، اب بچوں وہ ابو جہل چلا رہا ہے، دیکھ رہے کو نظر آ رہا ہے، حضرت معاذ آگے بڑھے اور اس قدر اس کے رسول غالب ہو چکا تھا، اتنا جذبہ غالب تھا، اتنا محبت رسول میں مگن تھے، حضرت معاذ آگے بڑھے اور جا کر کے ابو جہل پر جب حملہ کیا تو اس نے پگڑی کو کاٹ کر حضرت معاذ لے لیا، پورا خون بہ رہا تھا ابو جہل سے اور نلیوں سے گونگا نکل رہا تھا، مگر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا، اس نے حملہ کیا، جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت معاذ کا ایک بازو کٹ گیا اور بازو پورا نہیں کٹا تھا، وہ کھال میں لٹک رہا تھا، ایسی بازو کھال کٹی لٹک رہا تھا، خون بہ رہا تھا اور ماں ایک ہاتھ سے تلوار چلا ہے، توجہ کیجیے گا، بازو کٹا ہوا ہے تلوار چل رہی ہے، خون بہ رہا ہے تلوار چل رہی ہے، ایک ہاتھ سلامت نہیں ہے مگر تلوار چل رہی ہے، اور جب تلوار چلانے میں زیادہ رکاوٹ پیدا ہوئی تو حضرت معاذ نے اپنے ہی بازو کو اپنے پیروں کے نیچے دبایا اور دبا کر کے طاقت لگا کر کے کھینچ کر کے کنارے رکھ دیا، کہا مجھے ایسے بازو نہیں چاہیے جو تلوار چلانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ میں ایک طرح کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بولو ذہن حاضر ہے، میں بالکل نتیجے پہ آ گیا، یہ جنگ ہوئی اور ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 دشمن مارے گئے اور سب بھاگ کھڑے میدان چھوڑ کر کے، اور تقریباً 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، اور یہ مسئلہ جب اور آگے بڑھا اور آگے چلا تو ذرا سا آپ توجہ فرمائیے اور اپنے ذہن پر اس بات کو اچھی طرح اتارنے کی کوشش کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سے جانے سے پہلے کیا فرمایا، اسلام سے قانون سیکھے دیا، نبی فرماتے ہیں یہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، ان کے ساتھی قیدی بنا لیے گئے ہیں، اے میرے صحابہ جتنے قتل کیے گئے ہیں ان کو گروہوں میں رکھو،
اور ان کے اوپر سے مٹی ڈالو، پتھر ڈالو اور ان کی قبر نما تیار کرو، اس جھروکے میں ڈال دو انہیں، عام طور سے یہ لاشیں باہر نہ پڑی رہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو ایک ایک کا نام لے لے کر کے خطاب کیا، اے فلاں کیا تجھے جنگ کا نتیجہ نہیں معلوم تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جنگ کرنا کیا آسان تھا؟ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مار دیے گئے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ توجہ کیجیے، کیا یہ سن رہے ہیں؟ یہ تو قتل کر دیے گئے۔ نبی فرماتے ہیں بس یہ بول نہیں رہے، سن تو بہت زیادہ رہے ہیں۔ ہمیں محبت سے بتاؤ یہی سے فیصلہ کرو، جب ایک کافر دشمن رسول قتل کیا جائے اور مرنے کے بعد وہ سن لیتا ہے تو اللہ کے ولی مزاروں میں کتنا سنتے ہیں، اللہ والے اپنی قبروں میں کتنا سنتے ہیں۔ توجہ کیجیے ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اچھی طرح اتارنے کی کوشش کیجیے کہ جو جنگ ہوئی تھی میں نتیجے پر آپ کو اور بتا رہا ہوں، بولو ذہن حاضر ہے نا؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا، شہری کے لیے تو بے چینی تو نہیں ہے؟ اگر بریانی کا انتظام تو چل رہا ہے مغرب سے لے کر انشاءاللہ بات چل رہے گا، ہمارے مولوی بھائی نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ محفلیں بہت کم ملتی ہیں، تو 4-10 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جو جنگ ہوئی اور مسلمان کافروں کے مقابلے میں آئے، دشمنوں کے مقابلے، کون کس کے مقابلے میں آپ کو معلوم ہے؟ ہاشمی کے مقابلے میں، قریشی کے مقابلے میں، مطلبی کے مقابلے میں، ارے سگا باپ سگے بیٹے کے مقابلے میں، سگا بھانجا سگے ماموں کے مقابلے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کا سگا چچا عباس کافروں کی طرف سے کھڑا۔ آپ جانتے ہیں صحابہ مشورہ دے دیتے یا رسول اللہ کی جنگ کو ٹال دیا جائے، یہ تو بچہ سامنے آ گیا، یہ تو ماموں سامنے آ گیا، یہ تو آپ کے چچا بھی سامنے آ گئے، ان سے جنگ کون کرے گا؟ مگر نہیں، صحابہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سنو دنیا کے سارے رشتے کر سکتے ہیں مگر محبت رسول کا رشتہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھو رشتوں میں ذرا دیکھ بھال کر کے رشتہ کیا کرو، کیوں؟ رسول کی محبت کا رشتہ اگر قائم رکھو گے تو نتیجہ الگ ہے، اور دنیا میں اگر غلط لوگوں سے رشتہ کر لیا تو کتنے دن تک نبھاؤ گے؟ 40 سال تک، 70 سال تک، 80 سال تک، موت آئے گی سارے رشتے برابر ہو جائیں گے۔ ارے اس رشتہ رسول کو اپناؤ جو مرنے سے بھی ٹوٹنے نہ پاوے، مرنے سے بھی ٹوٹنے نہ پاوے۔ دنیا کے سارے رشتے قبر تک ختم ہو جائیں گے مگر نبی کی محبت کا رشتہ تو قبر سے شروع ہو جائے گا۔ قبر میں نظر آئیں گے رسول، حشر میں نظر آئیں گے رسول، اور یوناسی جہنم میں پھنس گیا تو نجات دلاتے نظر آئیں گے رسول۔ آپ توجہ فرمائیے ذرا سا، یہیں تک نہیں دوستو، پورے 70 لوگ قید کر کے لائے گئے مدینہ طیبہ۔ رات کو اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا، غور سے سنیے گا اور آپ بتائیے گا، یہ جو جنگ ہوئی ہے نا تو جان لیجیے خون ریزی کے لیے نہیں ہوئی، یہ جاہلیت کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اپنے دفاع کے لیے ہوئی ہے، اپنے بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ نبی تو مکے سے مدینے چلے گئے تھے، ان لوگوں نے مکے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور یاد رکھو اپنی دفاع کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے جنگ کرنا آج بھی ہر ملک میں جائز ہے، ہر ملک کا دستور ہے۔ ہمیں ہمارے ملک میں اگر کوئی دوسرا ملک اٹیک کرے، چائنا ہماری زمینوں کو چھیننے لگے گا تو کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ بولو، ہم اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہم اپنا دفاع کریں گے۔ یہ دفاع ہی کی جنگ تھی، خون بہانے کی جنگ نہیں تھی۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ کتنا اچھا ویوہار کیا۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ سن لو، خود بھوکے رہنا مگر قیدیوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ جانتے ہو صحابہ جن کی ڈیوٹی لگی تھی قیدیوں کو کھانا پہ کھانا پیش کرنا، کھانا پہ کھانا، قیدی کھا کھا کے تھک گئے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، قیدی اپنے سامنے کی روٹیاں صحابہ کو بڑھا رہے ہیں، آپ کھا لیجیے، تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کا حکم ہے کہ ان قیدیوں کا خیال رکھنا، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں مگر آپ کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ جب سونے کا ٹائم آیا تو حضرت عباس کہا رہے تھے اور کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ عباس کیوں اتنا کروا رہے ہیں؟ کہا سرکار ان کی رسی جو ہے وہ بہت ٹائٹ ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ رسی کو ڈھیلی کرو، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ رسی ڈھیلی کر دی گئی، عباس سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عباس کی آواز نہ آئی تو اللہ کے نبی کو بے چینی پیدا ہوئی کہ عباس کے ساتھ کیا ہو گیا، آواز نہیں آ رہی۔ کہا صحابہ عباس بول نہیں ہے،
کہا یا رسول اللہ رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے، اطمینان سے سو گئے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں کس کی ڈھیلی کیا؟ کہا عباس کی۔ کہا نہیں صحابہ، رحمت للعالمین کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے چچا کی رسی ڈھیلی کر دی جائے اور سارے قیدی جو ہیں سخت رسیوں میں رہیں، جاؤ جاؤ سبوں کی رسیاں ڈھیلی کر۔ لیکن کی رسیاں ڈھیلی کر رہے تھے مصطفیٰ جو نبی کی جان لینے آئے تھے، جو نبی پر حملہ کرنے آئے تھے، جو نبی پر تلواریں چلانے آئے تھے۔ میرے پیغمبر ان پر کتنا مہربان ہیں۔ حضرات اس کے بعد آپس میں صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوا کہ دیکھو فدیہ دیتے جاؤ اور رہائی اختیار کرتے جاؤ، 4000 سے لے کر کے 10,000 تک کا فدیہ دو اور جاؤ چلے جاؤ۔ سب لوگ لانا کے فدیہ دیتے رہے، واپسی ہوتی رہی۔ جب صحابہ نے عباس سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی فدیہ دے دیجیے اور آپ بھی واپس چلے جائیے مکہ، تو عباس کیا کہتے ہیں؟ ارے ایک بات بتاؤ، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، پوچھو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ان کو یہ پسند آئے گا کہ میں ان کا سگا چچا ہوں اور لوگوں کے سامنے چندہ کروں اور بھیک مانگوں؟ جا کے ان سے پوچھو۔ صحابہ نے جا کر دیا یا رسول اللہ عباس کے پاس تو کچھ نہیں ہے اور وہ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، غیب کا پیغمبر فرماتے ہیں، ارے جاؤ صحابہ عباس سے پوچھو وہ سونے کی گلی کہاں ہے؟ وہ سونے کی گلی کہاں ہے؟ جب مکے سے نکلے تھے اسلام کے خلاف تو چچی جان ان میں فضل کو دے کر کے آئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، حالات کیا ہے، یہ سونا ہے اس کو رکھ لو، اسی سے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا، تو پوچھو وہ گلی کہاں ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اے عباس اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں وہ سونے کی گلی کہاں ہے؟ عباس کی آنکھیں کھل گئی کہ جس وقت میں نے وہ سونا اپنی بیوی کے حوالے کیا تھا تو اس کمرے میں صرف عباس تھے، میری بیوی ان میں فضل تھی، کوئی نہیں تھا۔ آخر جب میرے سامنے کوئی نہیں تھا تو اس منظر پر رسول نے مدینے سے کیسے دیکھ لیا؟ اس کا مطلب یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، نبی ہیں۔ پڑھ لیتا ہوں میں بھی کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج بہت حیرت کی بات ہے، حضرت عباس ایمان لائے نبی کا غیب دیکھ کر، بولو نبی کا غیب دیکھا تو ایمان لے آئے۔ آج کچھ ایسے نادان لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد غیب سے انکار کر رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد غیب سے انکار کر رہے ہیں نبی کے، اور عباس نبی کا غیب دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ توجہ فرمائیے، پھر یہ طے ہوا کہ بھائی جس کے پاس فدیے کی رقم نہیں ہے وہ ایسا کرے، صحابہ کرام کے جو ان پڑھ بچے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ ارے بولو سبحان اللہ، محبت کی بولو سبحان اللہ۔ دیکھو اسلام نے تعلیم پر کتنا زور دیا ہے، پڑھائی پر کتنا زور دیا ہے، کہا ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ ہے اور وہ بھی آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب میں خلاصہ 2 منٹ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اتنی بڑی جنگ ہو گئی، اسلام فاتح ہو گیا، سچائی کا پرچم لہرا گیا، مگر جانتے اس میدان میں قانون کیا نبی نے بنایا تھا؟ میرے صحابہ جب تلوار دشمن کو چلانا تو سن لو، تلوار چلاتے چلاتے اگر دشمن کا بوڑھا باپ آ جائے تو تلوار روک دینا۔ سے بولو سبحان اللہ۔ دشمن کے گھر کی کوئی عورت آ جائے تو تلوار روک لینا، دشمن کا کوئی بچہ آ جائے تو تلوار روک لینا۔ یا رسول اللہ یہ سب ہمیں مٹانے آئے تھے، آپ ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں اور عورتوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں؟ کہا جنگ اسی سے کی جائے گی جس سے تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ یہ بچہ تمہاری جان نہیں لے سکتا، یہ عورت تمہاری جان نہیں لے سکتی، یہ بوڑھا تم پر تلوار نہیں چلا سکتا، لہذا تمہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر تم تلوار چلاؤ، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ اسلام نے جو جنگ کی ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کی ہے۔ اسلام تو رحمتوں کا مذہب ہے، برکتوں کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، مانوتا کا مذہب ہے۔